سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 115۔ دوسرے روز نینوا شہر کے وسط میں مقابلے کے لیے بنے ہوئے میدان میں انگنت لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ہیتھیوں کی شہزادی ریمل کو میدان کے ایک طرف بلند جگہ پر بٹھا دیا گیا تھا جس پر دبیس قالین بچھا دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور اونچی جگہ پر آشوریوں کا بادشاہ شلما نصر اور اس کے اہل خانہ بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ اس موقع پر اچانک یوناف بڑی تیزی کے ساتھ آشوریوں کے بادشاہ شلما نصر کے سامنے آیا اور آداب بجا لانے کے انداز میں اس نے بڑی عاجزی اور انکساری سے کہنا شروع کیا، اے آشوریوں کے عظیم بادشاہ، میرا تعلق ہیتھیوں کی سرزمین سے ہے۔ اگر آپ برا نہ مانی تو میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر ریمل بھی یوناف کی طرف دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ اور پسندیدگی بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ یوناف کی گفتگو سن کر شلما نصر نے بڑی نرمی سے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم ہیتھیوں کی سرزمین سے آئے ہو تو ہم تمہارا احترام کرتے ہیں۔ اگر تم ہیتھیوں کی شہزادی ریمل کے محافظوں میں سے ہو تو کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو، اور اگر تمہیں کوئی شکایت ہے تو ہم اسے بھی رفع کرنے کی کوشش کریں گے۔ شلما نصر کے اس جواب پر یوناف کہنے لگا، اے بادشاہ، میں ریمل کا جاننے والا ضرور ہوں مگر اس کے محافظوں میں سے نہیں ہوں۔ اے آشوریوں کے نیک دل بادشاہ، میرا نام یوناف ہے اور میں ایک عرصے سے ریمل سے محبت کرتا چلا آ رہا ہوں، جبکہ ریمل بھی مجھے پسند کرتی ہے اور مجھ سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے۔ لیکن اچانک ہیتھیوں کے بادشاہ نے اسے اس طرف روانہ کر دیا تھا اور میں اور ریمل اس سے کچھ نہ کہہ سکا، لہٰذا میں ریمل کے پیچھے پیچھے آپ کے اس شہر میں داخل ہو گیا۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ریمل میرے حوالے کر دی جائے۔ اے بادشاہ، اگر آپ ریمل میرے حوالے نہ کرنا چاہیں تو میری دوسری گزارش یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر تک اس میدان میں ریمل کے حصول کے لیے جو مقابلے ہوں گے اس میں مجھے بھی حصہ لینے کی اجازت دی جائے، لیکن میری یہ شرط ہے کہ میرا مقابلہ آخر میں اس نوجوان سے کروایا جائے جو سب مقابلوں میں کامیاب اور کامران ثابت ہوتا ہے۔ اس بھرے میدان میں اسے شکست دے کر ریمل کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یوناف کے اس انکشاف پر شلما نصر کچھ دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر وہ یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ریمل بھی تم سے محبت کرتی ہے اور تم سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے؟ اس پر یوناف کو یہ اطمینان ہوا کہ کم از کم شلما نصر اس کی گفتگو پر غور کرنے کے لیے تو تیار ہو گیا ہے۔ اس پر یوناف جھٹ کہنے لگا، اے بادشاہ، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے بائیں طرف ریمل موجود ہے، لہٰذا اس سے پوچھ لیا جائے۔ شلما نصر نے شاید اس کی بات کو پسند کیا تھا، لہٰذا اس نے اشارے سے اپنے ایک کارکن کو بلوایا اور شہزادی سے یوناف کے دعوے کی تصدیق کرانے کا حکم دیا۔ اس شخص نے تھوڑی دیر تک ریمل کے ساتھ رازدارانہ گفتگو کی، پھر وہ واپس شلما نصر کے پاس آیا اور بتایا کہ شہزادی نے یوناف کے دعوے کی تائید کر دی ہے۔ بادشاہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، سنو یوناف، مجھے تمہاری سچائی اور دیانتداری دیکھ کر خوشی ہوئی۔ ریمل کو یوں ہی تمہارے حوالے نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا تمہیں اس مقابلے میں حصہ لینے کی اجازت دی جاتی ہے، اور تمہاری یہ شرط بھی قبول کی جاتی ہے کہ تمہارا مقابلہ سب سے آخر میں اس جوان سے کرا دیا جائے گا جو باقی سب کو زیر کرنے کے بعد فتح مند ہوگا۔ سنو یوناف، اگر تم یہ مقابلہ ہار گئی تو تم آج ہی اپنے وطن واپس چلے جانا تاکہ ریمل اور اس کے جیتنے والے کے درمیان کسی قسم کا شک نہ ہو، اور اگر تم جیت گئے تو یقین رکھو ریمل تمہارے حوالے کر دی جائے گی، پر تم نینوا چھوڑ کر نہیں جا سکو گی، کیونکہ تمہاری کامیابی کے بعد میں تمہیں ایک اچھے سالار کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھوں گا اور جنگوں میں تم سے ضروری صلاح مشورہ لیا کروں گا تاکہ میں تمہارے تجربے سے فائدہ اٹھا سکوں۔ اور سنو یوناف،
اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں ایک اور بھی انعام دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ پہلے نینوا کا شاہی محل جو دریائے فرات کے کنارے ہے، اب میں نے وہاں رہائش ترک کر دی ہے۔ اگر تم یہ مقابلہ جیت گئے تو وہ محل بھی میں تمہارے حوالے کر دوں گا، وہاں تم ریمل کو اپنی بیوی کی حیثیت سے رکھ سکو گے، اور جو خادمائیں ریمل کے ساتھ آئی ہیں وہ بھی وہاں رہ سکیں گی۔ اس گفتگو اور فیصلے کے بعد شلما نصر کے حکم پر میدان میں مختلف جوانوں کے درمیان ریمل کے حصول کے لیے مقابلے شروع ہو گئے تھے۔ یہ مقابلے کافی دیر تک جاری رہی۔ آخر ایک نوجوان جو جسمانی لحاظ سے دیو قامت دکھائی دیتا تھا اور جس کے ہاتھ ریچھ کے پنجوں کی طرح مضبوط اور چہرہ چٹانوں کی طرح سخت اور مہیب تھا، مقابلے میں کامیاب اور فتح مند نکلا۔ جب اسے بادشاہ شلما نصر کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے یوناف کو بھی اپنے پاس بلوا لیا۔ شلما نصر کے اشارے پر یوناف شلما نصر کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر شلما نصر نے دیو قامت جوان کو تحسین آمیز انداز میں مخاطب کر کے کہا، اے دلیر اور زندہ دل جوان، میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم نے انتہائی دلیری اور جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام مقابلے جیت لیے ہیں۔ اب تم شہزادی ریمل کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت حقدار ہو سکتے ہو جب تم اس سامنے کھڑے یوناف نام کے جوان کو زیر اور مغلوب کر سکو، اس لیے کہ تمہاری طرح یہ بھی ریمل کا متمنی ہے۔ شلما نصر کی اس گفتگو کے جواب میں دیو قامت جوان نے ایک بار بڑے غور سے یوناف کی طرف دیکھا اور پھر شلما نصر کو مخاطب کر کے کہا، اے بادشاہ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں اسے کسی حقیر مچھر کی طرح مسل کر ختم کر دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ انوکھے اور نئے نئے دعوے کرنے لگا تھا۔ یوناف اس جوان کی لاف و غضب سن کر قدرے خفگی سے بولا، جوان سنو، میں جانتا ہوں کہ تمہاری رگوں میں خواب جوانی کا کف جوش مار رہا ہے، پر دیکھ جب تو میرے ساتھ مقابلہ کرے گا تو میں تمہاری ساری شرارت، ساری کجروی ایک راست باز میں بدل کر رکھ دوں گا۔ میں جانتا ہوں تو اس وقت اپنی کامیابی اور کامرانی کے نشے میں سانپ کی طرح پھونکار رہا ہے، لیکن جب میں قضائے الہی، مشیت ربی اور نشتر و زجاج بن کر تم پر چھا جاؤں گا تو یقیناً تجھ پر وسوسہ اور اضطراب، ماندگی اور کسل مندی اور غم سحر کی کدورت طاری کر کے رکھ دوں گا۔ سن اے جیتنے والے نوجوان، جب تو میدان میں سب لوگوں کے سامنے میرے ساتھ مقابلہ کرے گا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ تو میرے سامنے اپنی ساری ہم آہنگی اور سارا توازن کھو بیٹھے گا۔ اے نوجوان، اس میدان میں جب تیرا اور میرا مقابلہ ہوگا تو سارے لوگ دیکھیں گے کہ تیری ساری اقبال مندی اور تیرے زندگی بخش جذبے تیرے لیے کانٹے، پھندے اور قہر الہی کی لاٹھی ثابت ہوں گے۔ اے نوجوان، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ اس سے آگے میں جو کچھ کہنے والا ہوں اس کا مظاہرہ میں عملی طور پر میدان میں کروں گا۔ ان دونوں کی گفتگو سن کر آشوریوں کا بادشاہ شلما نصر خوش اور محظوظ ہوا۔ پھر اس نے دونوں کو میدان میں اترنے کے لیے کہا، اور جب وہ ایسا کر چکے تو شلما نصر کے اشارے پر مقابلے کی ابتدا کر دی گئی۔ یوناف شروع ہی سے اس نوجوان پر طوفانوں کی جوش مارتی دیگ اور حیرت میں جھونک دینے والی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہوا۔ شاید وہ وقت ضائع کیے بغیر نوجوان کو اپنے سامنے زیر کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے اس نوجوان کی حالت کچھ ایسی بنا کر رکھ دی کہ وہ جلد ہی یوناف کے سامنے اپنا قرار جان، فراغ دل اور جمال سماعت کھو بیٹھا اور آوارہ گرد خواہشوں کی طرح یوناف کے حملوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن جلد ہی اپنے تیز اور خوفناک حملوں سے یوناف پوری طرح اس پر غالب آ گیا۔ پھر ایک خوفناک وار کرتے ہوئے یوناف نے اس نوجوان کی تلوار کاٹ کر رکھ دی تھی، جس کے نتیجے میں نوجوان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تلوار کا دستہ ایک طرف پھینک دیا اور منت اور سماجت کے انداز میں اس نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے نوجوان، میں نے تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے میں غلطی کی ہے۔ تم واقعی ایک آندھی، ایک طوفان ہو، اور تمہارے ساتھ مقابلہ کر کے جیت کی کامیابی کی امید رکھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، لہٰذا میں تم سے اپنی شکست اور ہار کو تسلیم کرتا ہوں۔ نوجوان کے ان الفاظ پر یوناف نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی۔ ہارنے والا نوجوان میدان کے ایک طرف چلا گیا تھا، جبکہ میدان کے کارکن یوناف کو آشوریوں کے بادشاہ شلما نصر کے پاس لے گئے تھے۔ یوناف جب شلما نصر کے سامنے آیا تو اس نے اٹھ کر یوناف کے ساتھ مصافحہ کیا، پھر وہ دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اے اجنبی، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم واقعی ایک بہترین تیغ زن ہو، اور یہ مقابلہ جیت کر تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم واقعی شہزادی ریمل کو حاصل کرنے کے لائق ہو۔
یہ ساری گفتگو قریب بیٹھی ریمل بھی سن رہی تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد شلما نصر تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر دوبارہ کہنے لگا، سنو اس شہر میں داخل ہونے والے اجنبی، سنو میری نگاہوں میں تم ہی واحد ایک شخص ہو جو ہیتیوں کی شہزادی ریمل کے شوہر کی حیثیت اختیار کر سکتے ہو۔ اور سنو اجنبی، ریمل کے ساتھ بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم دونوں بے موت مارے جاؤ گے۔ میں تم جیسے جفاکش اور جرأت مند جوان کو اپنے لشکر میں شامل کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ رہ کر تم جنگوں سے متعلق مجھے بہترین مشورہ اور صلاح دے سکو گے، جس کے باعث میں اپنے دشمنوں کے خلاف کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکوں گا۔ شلما نصر کی یہ گفتگو سن کر یوناف کہنے لگا، اے بادشاہ، آپ اپنے دل میں اس شک کو جگہ نہ دیں۔ جب مجھے اور ریمل کو یہاں ہر طرح کی آسائش میسر ہوگی تو میں ان آسائشوں اور ان نعمتوں کو چھوڑ کر کیوں اور کیسے بھاگنے کی کوشش کروں گا۔ یوناف کی گفتگو سے شلما نصر ایسا متاثر ہوا کہ وہ اپنی جگہ سے ایک بار پھر اٹھا اور مسکراتے ہوئے اس نے یوناف کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کہنے لگا، اے یوناف، میں تیری گفتگو سے کافی خوش ہوا ہوں۔ تیرا میرے لشکر میں رہنا میرے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے گا۔ اب تم ریمل کے پاس جا کر انتظار کرو، شاید وہ بھی تمہاری اس کامیابی پر تم سے کچھ کہنا چاہ رہی ہوگی۔ پھر میرے کارکن تمہیں اس محل کی طرف لے جائیں گے جہاں پر تم دونوں نے رہائش رکھنی ہے۔ شلما نصر کا یہ جواب سن کر یوناف چپ چاپ اس نشست کی طرف ہو لیا تھا جس پر ریمل بیٹھی ہوئی تھی۔ یوناف جب ریمل کے قریب جا کر کھڑا ہوا تو ریمل نے بڑی بے چینی اور بےتابی سے اسے مخاطب کر کے کہا، اے یوناف، تم نے واقعی ثابت کر دیا کہ تم کہکشاں کے فرزند جلیل النفس انسان ہو۔ تم کیا خوب سنگ و شرر، حوصلہ و ضبط اور کاوش قرار کی طرح اس نوجوان پر حملہ آور ہوئے تھے اور اس کی رگوں میں سنسنی دوڑا کر رکھ دی۔ تمہارے حملہ آور ہونے کے انداز میں یقیناً لپکتے شعلوں کا سا اسرار و تجسس اور مژدہ مرگ و اجل جیسا آہنگ شکن پیغام تھا۔ میں تمہیں تمہاری اس کامیابی پر مبارکباد دیتی ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ریمل تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ پھر اس نے جب دیکھا کہ یوناف ابھی تک اس کے سامنے کھڑا ہے تو اس نے چونک کر اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پہلو میں ایک خالی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم ابھی تک کھڑے کیوں ہو؟ یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ، اب تو تم میرے نجات دہندہ اور میرے محسن ہو۔ یوناف چپ چاپ ریمل کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر دوبارہ اس شوق و طرار طائر فردوس جیسی لڑکی نے اپنی پھول برساتی آواز اور حیات بخش انداز میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے یوناف، جو کچھ تم نے مجھ سے گزشتہ رات کہا تھا واقعی تم نے اسے پورا کر کے دکھا دیا ہے۔ مجھے خدشہ اور ڈر تھا کہ کہیں تم یہ مقابلہ ہار ہی نہ جاؤ اور میرے لیے مصیبتوں اور دشواریوں کے اندیکھے اور خوفناک دروازے ہی نہ کھل جائیں، لیکن تم نے میدان میں کامیابی حاصل کر کے میرے ارادوں اور عزائم کو قوت دی ہے، بلکہ ایک طرح سے مجھے یہ احساس ہونے لگا ہے کہ شاید میں واپس اپنے گھر جا سکوں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد ریمل خاموش ہو گئی تھی۔ ریمل کے پہلو میں بیٹھنے کے بعد یوناف نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ نہ صرف اس خوبصورت اور پرکشش لڑکی کے لہجے میں آبشاروں کا سا ترنم ہے، بلکہ اس کے لباس میں پھولوں کی مہک اور اس کے حسین کومپل جیسے ملائم جسم میں اوس میں رچی ہوئی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ وہ ابھی انہی تاثرات میں ڈوبا ہوا تھا کہ ریمل نے ایک بار پھر اسے مخاطب کر کے پوچھا، یہ مقابلہ جیتنے کے بعد جب تمہیں آشوریوں کے بادشاہ شلما نصر کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو اس نے تم سے کیا کہا تھا؟ اس پر یوناف چونک کر کہنے لگا، جب مجھے شلما نصر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے مجھے میری کامیابی پر مبارکباد دی اور کہنے لگا کہ تم ریمل کو جیت چکے ہو۔ ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے ایک قدیم محل ہے، میں اور تم تمہاری خادماؤں کے ساتھ اس محل میں رہیں گے۔ ساتھ میں اس نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ تم نے اور ریمل نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو تم دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ میں نے اسے پوری طرح یقین دلا دیا ہے کہ ہم یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اس محل میں جب ہمیں ہر طرح کی نعمتیں اور آسائشیں میسر ہوں گی تو ہم کیوں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے؟ بہرحال ہم دونوں اب تمہاری ان خادماؤں کے ساتھ اس قدیم محل میں رہیں گے، حالات کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ اور سنو ریمل، جب بھی مجھے موقع ملا میں تمہارے لیے یہاں سے بھاگنے کے لیے راہ نکال لوں گا۔
یوناف کی گفتگو سن کر رمل خوش ہو گئی اور پھر کہنے لگی، اس لحاظ سے شلما نصر بہت اچھا انسان ہے۔ میں تمہاری شکر گزار اور ممنون ہوں کہ نینوا شہر میں تم نے میرے لیے یہ اطمینان بخش صورتحال پیدا کر دی ہے۔ یہ تو کہو تمہاری ساتھی لڑکی بیوسا کہاں ہے اور تم اسے کہاں چھوڑ آئے ہو؟ اس پر یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بیوسا نے کہاں جانا ہے، وہ یہیں اسی میدان میں بیٹھی ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں یہاں پہنچ جائے گی۔ یوناف خاموش ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بیوسا بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میدان میں بیٹھے ہوئے سارے تماشائی اب چلے گئے تھے۔ پھر بادشاہ کے کارکن وہاں آئے اور انہیں دریائے فرات کے کنارے واقع محل میں منتقل کر دیا گیا۔ دمشق کا بادشاہ ابن حدد اپنے اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں وہ دربار لگایا کرتا تھا۔ اس کے سارے اراکین سلطنت، وزیر اور مشیر بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کا حاجب اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ قاصدوں کے آنے کی اطلاع دی، اور پھر تھوڑی دیر بعد دو نوجوانوں کو ابن حدد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن حدد نے ان دونوں جوانوں کو مخاطب کر کے پوچھا، اے نوجوانوں، کہو تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس کے قاصد ہو، میرے نام تم کیسا پیغام لے کر آئے ہو؟ ان سوالات پر ان دونوں قاصدوں میں سے ایک نے بولتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، ہم دونوں فلسطین میں بنی اسرائیل کی دونوں سلطنتوں یعنی سامریہ اور یہودیہ کے مشترکہ قاصد ہیں۔ اے بادشاہ، ہم آپ کو ایک خطرے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو آشوریوں کے بادشاہ شلما نصر کی قوتوں اور طاقت کے خطرے سے آگاہ کریں۔ اے بادشاہ، ہمارے حکمرانوں کا خیال ہے کہ اگر آشوریوں کے بادشاہ شلما نصر کے سامنے کوئی دیوار نہ کھڑی کی گئی، اس قوت کا سدباب نہ کیا گیا، تو یاد رکھیے شلما نصر اپنی حدود سے نکل کر نہ صرف یہ کہ ارض شام بلکہ فلسطین اور شمال میں اناتولیہ کے میدانوں میں ہتھیوں کو اور یہاں تک کہ ایشیائی کوچک تک بسنے والی ساری اقوام کو روند کر رکھ دے گا۔ اس کے بعد ہمارے حکمرانوں کا خیال ہے کہ وہ لبنان کا رخ کرے گا اور بارش و اولوں کی طرح برسے گا۔ بعد میں وہ سمندر کے کنارے کنارے مصر کو اپنے سامنے مطیع اور فرمانبردار بنا کر رکھے گا، یہاں تک کہ اس کے خونخوار حملوں سے نہ قوم ایلام بچ سکے گی اور نہ ہی قوم ماد ہی محفوظ رہ سکے گی۔ اے دمشق کے عظیم بادشاہ، ان حالات میں ہمارے حکمرانوں نے فیصلہ کیا ہے کہ متحد ہو کر نہ صرف یہ کہ شلما نصر کی طاقت کو روکنا چاہیے اور اس کی قوت کو توڑ کر آشوریوں کے اطراف میں پھیلی سلطنتوں کو امن اور سکون مہیا کرنا چاہیے۔ اس مقصد اور مدعا کی تکمیل کے لیے ہمارے حکمرانوں نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے قاصد ہتھیوں کی طرف گئے تھے اور انہیں آشوریوں کی قوت سے آگاہ کیا تھا، حتیٰ کہ آشوریوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہتھیوں نے اتحاد کے لیے آمادہ ہو گئے اور اس بات پر آمادہ ہیں کہ اگر کوئی متحدہ لشکر تیار کیا جاتا ہے تو وہ 1200 رتھیں، 1200 سوار اور 12,000 پیدل سپاہی مہیا کریں گی۔ اس کے علاوہ اے بادشاہ، سامریہ اور یہودیہ کی اسرائیلی سلطنتیں آشوریوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے متحدہ طور پر 2000 تھیں، 2000 سوار اور 10,000 پیدل عسکریوں کا انتظام کریں گی۔ اے بادشاہ، ہتھیوں کے علاوہ ہمارے قاصد حمس کے بادشاہ کے پاس بھی گئے تھے، اسے آشوریوں کی تیزی کے ساتھ پھیلتے ہوئے خطرے سے آگاہ کیا گیا، لہذا حمس کا بادشاہ بھی اس متحدہ لشکر میں شامل ہونے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے۔ اس نے 700 رتھیں، 700 سوار اور 10,000 سپاہی مہیا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اے بادشاہ، فلسطین کے گرد و نواح کے علاقوں یہاں تک کہ مصر نے بھی ہمیں آشوریوں کے خلاف مدد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد آپ کو بھی اس کی ترغیب دینا ہے کہ ہم مشترکہ طور پر اس طوفان کا مقابلہ کریں۔ دمشق کے بادشاہ ابن حدد نے فلسطین کے ان دونوں قاصدوں کی گفتگو بڑے غور اور انہماک سے سنی تھی۔ پھر اس نے ان دونوں قاصدوں کو مخاطب کر کے کہا، سنو سامریہ اور یہودیہ کے قاصدوں، تمہاری گفتگو نے ہمیں متاثر کیا ہے۔ ہم تو پہلے ہی سوچ رہے تھے کہ ایسی قوت ترتیب دی جائے جو آشوریوں کے زور کو توڑ سکے۔ تم نے اس متحدہ لشکر کی تجویز پیش کر کے ہمارے دل کی بات کی ہے، لہٰذا ہم بھی اس متحدہ لشکر میں شامل ہونے کا عہد کرتے ہیں، اور اس متحدہ لشکر کے لیے ہم ہتھیوں کے بادشاہ کی طرح 1200 رتھیں اور 12,000 سوار اور 12,000 عسکری مہیا کریں گے۔ ابن حدد کا یہ جواب سن کر وہ دونوں قاصد خوش اور مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر حاجب ان دونوں قاصدوں کو
ان کے قیام و طعام کا بندوبست کرنے کے لیے انہیں باہر لے گیا تھا۔ یوناف ایک روز دریائے فرات کے کنارے واقع محل میں بیوسا اور رمل کے ساتھ بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا کہ آشوریوں کے بادشاہ شلما نصر کا ایک قاصد اس کے پاس آیا اور یوناف کو اس نے یہ پیغام دیا کہ بادشاہ نے اسے صلاح مشورے کے لیے طلب کیا ہے۔ قاصد جب یہ اطلاع دے کر چلا گیا تو رمل نے فکرمندی سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ شلما نصر نے آپ کو کیوں اور کس کام کے لیے طلب کیا ہے؟ مجھے خطرہ اور خدشہ ہے کہ وہ ہم سب کے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کر دینے والا ہو۔ اس پر یوناف نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارا وہم اور وسوسہ ہے، وہ کوئی مصیبت کھڑی نہیں کرے گا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ خود ہی نقصان اٹھائے گا اور ہم سب یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ یوناف اس محل سے نکلا اور شلما نصر کے محل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ یوناف جب شلما نصر کے سامنے گیا تو اس نے بڑی عزت اور تکریم دیتے ہوئے یوناف کو اپنے قریب ایک نشست پر بٹھایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، یوناف، میرے مخبروں نے تھوڑی دیر قبل مجھے یہ خبر دی ہے کہ کچھ طاقتیں ہمارے خلاف متحد ہو رہی ہیں تاکہ وہ ہمارے خلاف ایک متحد لشکر تیار کر کے ہمارے خلاف جنگ کر سکیں۔ ان میں ہتھیوں کا بادشاہ، دمشق کا بادشاہ، فلسطین میں یہودیہ اور سامریہ کے بادشاہوں کے علاوہ کچھ اور حکمران بھی ہیں جو سب مل کر ایک متحدہ لشکر تیار کر رہے ہیں، اور وہ متحدہ لشکر لے کر دریائے فرات کے کنارے کنارے شمال کی طرف آئیں گے۔ میں نے تمہیں اس لیے طلب کیا ہے کہ تم کسی بھی وقت نینوا شہر سے کوچ کرنے کے لیے تیار رہنا۔ یہ خبر سنتے ہی میں نے سارے اراکین سلطنت اور جرنیلوں کو طلب کیا تھا، اور میں نے ان سب کو حکم دے دیا ہے کہ وہ لشکر کے کوچ کی تیاری کریں تاکہ ہم اپنے شہروں کی حدود سے نکل کر دشمن کے متحدہ لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ بس میں نے تمہیں یہی خبر دینی تھی کہ تمہیں کسی بھی وقت نینوا سے کوچ کرنے کا حکم مل سکتا ہے، بس تم اب جاؤ۔ شلما نصر کا یہ حکم پا کر یوناف وہاں سے نکل گیا تھا۔ یوناف جب اپنے محل میں آیا تو بیوسا اور رمل کو بادشاہ سے ہونے والی گفتگو کا خلاصہ بتا دیا تھا۔ یوناف تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر وہ دوبارہ رمل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو رمل، حالات خود بخود تمہارے حق میں درست ہوتے جا رہے ہیں۔ میں شلما نصر کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے نینوا سے کوچ کروں گا تو تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کریں گے تو رات کی تاریکی میں میں چھپتے چھپاتے تمہیں لے کر تمہارے باپ کے لشکر میں داخل ہو جاؤں گا اور تمہیں تمہارے باپ کے حوالے کر دوں گا۔ اس طرح تم اپنے باپ کے سائے میں رہ کر واپس اپنے وطن جا سکو گی۔ یوناف کی اس تجویز پر رمل حیران اور پریشان ہو کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر وہ کچھ سوچتی رہی، پھر وہ یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر میں علیحدگی میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں تو کیا آپ میری بات سننا پسند کریں گے؟ اس پر یوناف کہنے لگا، جو کچھ تم کہنا چاہتی ہو بیوسا کی موجودگی میں کہو، اس لیے کہ میری زندگی کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو بیوسا سے مخفی ہو۔ اس پر رمل بڑی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں آپ سے کچھ علیحدگی میں کہنا چاہتی ہوں، اور جو کچھ میں آپ سے کہوں گی اس کا ذکر آپ بعد میں بیوسا سے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے اور بیوسا کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے کئی ہفتے ہو چکے ہیں اور میں بیوسا کو اپنی بہن ہی کی طرح عزیز اور شفیق سمجھنے لگی ہوں۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے علیحدگی مہیا کریں تاکہ جو بات میں کہنا چاہتی ہوں وہ کھل کر کہہ سکوں۔ بیوسا کے سامنے میں ایسا نہ کر سکوں گی۔ قبل اس کے کہ رمل کی اس گفتگو کا یوناف کوئی جواب دیتا، بیوسا پہلے ہی حرکت میں آئی اور یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگی، رمل کی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ بیوسا وہاں سے ہٹی اور دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی۔ بیوسا کے جانے کے بعد رمل نے یوناف کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سنو یوناف، میں علیحدگی میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں واپس اپنے وطن نہیں جاؤں گی۔ میرے باپ کو اگر مجھ سے محبت اور چاہت ہوتی تو مجھے آشوریوں کے بادشاہ کی طرف روانہ نہ کرتا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی تھی کہ وہ مجھے نینوا روانہ نہ کرے، لیکن اس نے میری کوئی بات نہ مانی، لہٰذا میں واپس اپنے باپ کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اور سنو یوناف، اگر میں اس موقع پر آپ سے یہ کہوں گی کہ میں آپ کے ساتھ شادی کر کے ایک پرسکون اور اطمینان بخش زندگی کی ابتدا کرنا چاہتی ہوں تو پھر آپ کا کیا جواب ہوگا؟ رمل کی یہ گفتگو سن کر یوناف چونک سا پڑا تھا۔
تھوڑی دیر اس نے کچھ سوچ بچار کے بعد ریمل سے کہنے لگا، سنو ریمل، مجھ سے شادی کا اظہار کر کے تم نے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، اور اس کا جواب میں تمہیں فوراً نہیں دے سکتا۔ اس سلسلے میں پہلے بیوسا سے مشورہ کروں گا، اس لیے کہ وہ میری ایک ساتھی ہے اور ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عہد کر رکھا ہے۔ اے ریمل، گو وہ میری بیوی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک ساتھی کی حیثیت سے اس سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ اس پر ریمل خوف اور خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، اور اگر بیوسا نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ میرے ساتھ شادی نہ کریں تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوسا میری پیشکش کے جواب میں خود آپ سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بیوسا مجھ سے کہیں زیادہ پرکشش اور خوبصورت ہے، پھر اسے چھوڑ کر آپ میری طرف کیسے اور کیوں کر متوجہ ہو سکیں گے؟ یوناف پھر جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، سنو ریمل، جہاں تک بیوسا کا تعلق ہے تو ہمارے درمیان یہ عہد ہے کہ ہم ایک دوسرے سے شادی نہیں کریں گے، بلکہ مخلص ساتھیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، لہذا میری اور بیوسا کی شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر میں اس کے ساتھ شادی کرنا بھی چاہوں تو وہ انکار ہی کرے گی، اس لیے کہ میرے اور اس کے درمیان عہد ہے کہ میں اسے شادی کے لیے نہیں کہوں گا۔ اور یہ بھی سن لو ریمل، میں ماضی میں بلکہ اب بھی بیوسا سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ میں اسے شادی کا بھی خواہش مند تھا، لیکن وہ شادی پر آمادہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شادی کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ اور یہ بھی سنو ریمل، اگر بیوسا نے مجھے اس شادی سے منع کر دیا تو پھر میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گا، اور اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے ساتھ شادی کر لی جائے تو پھر میں تمہارا دل نہیں توڑوں گا، اور تمہاری پیشکش اور تمہاری خواہش کے مطابق میں تم سے شادی کر لوں گا، اور تمہارے ساتھ پرسکون اور اطمینان بخش زندگی کی ابتدا کروں گا۔ تم یہیں رکو، میں بیوسا سے اس موضوع پر گفتگو کرتا ہوں۔ ریمل وہیں کھڑی رہ گئی، جبکہ یوناف وہاں سے ہٹ کر اس کمرے کی طرف جا رہا تھا جہاں بیوسا تھوڑی دیر کے لیے چلی گئی تھی۔ یوناف جب اس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا بیوسا ایک مسہری پر نیم دراز تھی۔ یوناف جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ سنبھلی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یوناف اس کے قریب گیا اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے ریمل کی خواہش بتائی اور مشورہ طلب کیا۔ یوناف کی اس گفتگو پر بیوسا تھوڑی دیر تک اپنی جگہ پر بیٹھی مسکراتی رہی، پھر اس نے غور سے یوناف کی طرف دیکھا، پھر اس سے کہنے لگی، سنو یوناف، میں تمہیں اس شادی سے منع کر کے ریمل کا دل نہیں توڑنا چاہتی۔ تم ریمل سے شادی کر لو، میں آج ہی اس شادی کا اہتمام کروں گی، اور جس طرح تم شوہر کی حیثیت سے اس سے محبت کرو گے اسی طرح میں بھی اس سے ایک بہن کی طرح محبت کروں گی۔ ہم سب مل کر پیار اور اتفاق سے دن گزاریں گے۔ بیوسا کا جواب سن کر یوناف خوش ہو گیا اور کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو تم میرے ساتھ آؤ تاکہ اس سلسلے میں خود ریمل سے بات کر سکو۔ بیوسا فوراً مسہری سے اٹھی، پھر وہ اس کمرے میں آئے جہاں ریمل ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ریمل کے قریب آ کر بیوسا نے بڑے پیار سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، پھر اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے اس کے کان میں کہنے لگی، سنو ریمل، میں خوش ہوں کہ تم یوناف سے شادی کی خواہش مند ہو۔ میں اس شادی کی اجازت دے چکی ہوں، بلکہ آج ہی تمہاری اور یوناف کی شادی کر دی جائے گی۔ ریمل یہ جواب سن کر بے حد خوش ہو گئی۔ پھر سارے انتظامات بیوسا نے کرنا شروع کر دیے تھے۔ اسی روز شام سے پہلے پہلے یوناف اور ریمل کی شادی کر دی گئی۔ 2 دن بعد آشوریوں کے بادشاہ شلما نصر نے اپنے لشکر کے ساتھ نینوا سے کوچ کیا، اور اس طرح یوناف، بیوسا اور ریمل بھی اس لشکر میں شامل ہو کر نینوا سے کوچ کر گئے تھے۔ اس سے پہلے رومنوں کے حالات میں ہم ان کے بادشاہ انکیوس تک پڑھ چکے ہیں۔ اس دوران رومنوں کے اندر بھی ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا، اور وہ انقلاب انکیوس ہی کے زمانے سے شروع ہوا تھا، جس کے باعث ایک غیر رومنوں کا بادشاہ بن گیا۔ اس انقلاب کی ابتدا یونان کے شہر کورنتھ سے ہوئی تھی۔ کورنتھ نام کا یہ شہر یونان کے خوبصورت، خوشحال اور آباد ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ جس وقت روم شہر نیا آباد ہو رہا تھا، اس وقت کورنتھ شہر پر یونانیوں کا ایک ایسا خاندان حکمران ہوا جو اپنے مال و دولت اور اپنی عظمت کے لحاظ سے خوب جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس خاندان کے دور میں یونان کے اس شہر نے اس قدر ترقی کی تھی کہ اس شہر کے بہت سے لوگ اٹھ کر یونان کے قریبی جزیروں پر قبضہ کر کے اس میں آباد ہونے لگے۔
اسی شہر سے اٹھ کر بے شمار یونانی اٹلی کے آس پاس چھوٹے چھوٹے جزیروں میں جا کر آباد ہو گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس دور میں یونان کو میگنا گریسیا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یونان پر جو خاندان حکمران تھا وہ اپنی دولت اور اپنی طاقت اور قوت کے لحاظ سے پورے یونان میں مشہور و معروف تھا۔ اس شاہی خاندان کی ایک لڑکی تھی جس نے اپنے خاندان سے باہر شادی کر لی تھی، اس لیے کہ اسے اپنے خاندان میں شادی کے لیے کوئی موزوں نوجوان نہ ملا تھا۔ شادی کے بعد اس شہزادی کے ہاں ایک لڑکا ہوا اور اس لڑکے سے متعلق یونان کے قدیم ترین اور مشہور و معروف مندر ڈیلفی کے پجاریوں اور ستارہ شناسوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ لڑکا بڑا ہو کر یونان کے حکمران طبقے کے خلاف آواز اٹھائے گا اور اس کے لیے انگنت مصیبتیں اور دشواریاں کھڑی کر دے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان سے حکومتیں چھین کر یہ یونان کا حکمران بن بیٹھے گا۔ ڈیلفی مندر کے ستارہ شناس اور کاہن اکثر اپنی حکومتوں کے لیے پیشن گوئیاں کرتے رہتے تھے، اور یونان کے حکمران مندر کے کاہنوں کی پیشن گوئیوں پر مکمل طور پر عمل کرتے تھے۔ یونان کے اس حکمران خاندان کو جب یہ خبر ہوئی کہ ڈیلفی مندر کے کاہنوں نے اس بچے سے متعلق یہ پیشن گوئی کی کہ وہ حکمران طبقے کے لیے ایک خطرہ بن جائے گا، تو اس خاندان نے فیصلہ کر لیا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف اس بچے کی ماں کو یہ خبر ہو گئی تھی کہ حکمران اس کے بچے کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو اس نے بچے کو ایک بہت بڑے صندوق میں بند کر دیا اور اس کے چاروں طرف سوراخ کر دیے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اس کے اندر سانس لے سکے، اور لوگوں میں یہ مشہور کر دیا۔ چونکہ ڈیلفی مندر کے پجاریوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ بچہ اس کے خاندان کے لیے خطرہ بن جائے گا، لہٰذا اس نے بچے کو منحوس جان کر دریا میں پھینک دیا۔ حکمران طبقے کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ اپنی لڑکی کے بیان سے مطمئن ہو گئے، اور دوسری طرف وہ لڑکی اپنے بچے کو اس صندوق میں ہی رکھ کر اس کی پرورش کرنے لگی۔ صندوق کو قدیم یونانی زبان میں چونکہ کیپسول کہتے تھے، لہٰذا اس صندوق کی نسبت سے اس بچے کا نام کیپسولس رکھ دیا گیا۔ جوان ہو کر اس بچے نے ہر وہ کام کرنا شروع کیا جس سے وہ لوگوں میں ہر دل عزیز ہو سکتا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس جوان کو جس کا نام کیپسولس تھا لوگ بے حد پسند کرتے تھے اور محبت کرنے لگے تھے۔ اپنے لوگوں میں ایک مقام، اپنی ایک حیثیت بنانے کے بعد کیپسولس نے ملک کی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا، اور یہاں تک کہ یہ یونان کی سیاست میں ایسا چھایا کہ وقت کے بادشاہ کے مرنے کے بعد لوگوں نے کیپسولس کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اس جوان نے بادشاہ ہوتے ہی پرانی اور قدیم رسموں کو ایک سر بھلا کر رکھ دیا۔ اس کی ماں کے خاندان کے پاس جس قدر دولت تھی وہ اس نے اس سے چھین کر ضرورت مند لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شاہی خاندان کا ایک شہزادہ جس کا نام دمارتس تھا، اس نے اپنی ساری دولت جمع کر کے اپنے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لیا اور چوری چھپے کیپسولس کی نظروں سے بچ کر کورنتھ شہر سے نکل گیا۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ جلد ہی اسے جہاز مل گیا جس میں بیٹھ کر وہ اپنی بے شمار دولت لے کر اپنے قابل اعتماد ساتھیوں کے ساتھ اٹلی روانہ ہو گیا۔ اٹلی میں داخل ہوتے ہوئے دمارتس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی بے شمار تھے اور اس کے پاس دولت بھی بہت زیادہ تھی، لہٰذا وہ بڑی آسانی کے ساتھ اٹلی کے شہر ترقین میں جا کر آباد ہو گیا۔ دمارتس نام کا یہ شہزادہ ترقین شہر میں رہنے لگا۔ اس نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کے ہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام لیوقامو رکھا۔ اپنی جوانی کی عمر میں پہنچنے کے بعد اس لیوقامو نے محسوس کیا کہ چونکہ اس کا باپ یونان سے نکل کر اٹلی میں آباد ہوا تھا، اس لیے لوگ اسے بھی مقامی نہیں بلکہ غیر مقامی سمجھتے ہیں۔ اس نے بہترے لوگوں پر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس کی ماں اٹلی سے تعلق رکھتی ہے، لہٰذا وہ بھی مقامی ہے، لیکن لوگوں نے اس کے باپ کے حوالے سے اسے مقامی تصور کرنے سے انکار کر دیا۔ لوگوں کے ان خیالات کا لیوقامو کے ذہن پر غلط اثر ہوا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ ترقین نام کی اس بستی کو چھوڑ کر وہ کہیں اور جا کر آباد ہو جائے۔ ان سوچوں کے تحت لیوقامو نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے پاس دولت بھی بہت ہے اور وہ جوان بھی ہے، لہٰذا اسے روم جا کر قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ وہاں پہنچ کر اپنی دولت کے بلبوتے پر اور اپنے جنگی فنون کی بنا پر جو اس نے سیکھ رکھے تھے، وہاں اس سے وہ کوئی اعلیٰ مرتبہ اور مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، لہٰذا وہ ترقین شہر سے نکل کر روم شہر کی طرف چلا گیا تھا۔ روم شہر میں داخل ہونے کے بعد
اس لیوقامو نام کے نوجوان نے کچھ عرصے تک شہر میں قیام کیے رکھا اور اپنی بے شمار دولت کے بلبوتے پر وہ لوگوں میں خوب شہرت حاصل کرنے لگا۔ اسی شہرت کی بنا پر اس نے شاہی خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کر لی جس کا نام تناکیل تھا۔ اس تناکیل کے باعث لیوقامو کا شاہی خاندان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، یہاں تک کہ لیوقامو روم کے بادشاہ انکیوس کے پاس بھی آنے جانے لگا۔ انکیوس اس شخص سے بے حد متاثر ہوا۔ ایک تو یہ بے حد بہادر اور نڈر تھا، دوسرے یہ بڑے بڑے قیمتی تحائف روم کے بادشاہ انکیوس کو پیش کیا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اسے اپنا مصاحب بنا لیا اور بادشاہ اس کی دانش مندی، اس کی فہم و فراست سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر اس پر اعتماد اور بھروسہ کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد جب روم کا بادشاہ انکیوس سخت بیمار پڑ گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ اس بیماری سے بچ نہیں سکے گا، تو اس نے یہ وصیت کی کہ اس کے مرنے کے بعد لیوقامو اس کے بیٹوں کے اتالیق کے طور پر کام کرے گا، اور پھر یہ کہ حکومت کے سارے کاروبار کا نگران بھی لیوقامو ہوگا۔ انکیوس جب مر گیا تو لوگوں نے بھی لیوقامو کا اعتبار کیا، لہذا روم کے سرکردہ لوگوں نے انکیوس کے بیٹوں کے بجائے لیوقامو ہی کو بادشاہ بنا لیا۔ اس طرح انکیوس کے مرنے کے بعد لیوقامو پہلا غیر رومی بادشاہ تھا جو روم پر حکومت کرنے لگا تھا۔ اسی لیوقامو ہی کے دور میں روم کے اندر تعمیراتی کام کے سلسلے میں بے شمار ترقی ہوئی تھی۔ اس لیوقامو نے روم شہر اور دوسرے شہر کے اندر جہاں بارشوں کا پانی گلیوں میں کھڑا رہتا تھا، اس کی خاطر خواہ بندوبست کرتے ہوئے پکی نالیاں بنائیں اور پانی کی نکاسی کا بہترین کام کیا۔ اس طرح شہر اور قصبے اپنی پکی نالیوں کی وجہ سے صاف اور خوبصورت دکھائی دینے لگے۔ اس کے علاوہ لیوقامو نے جو سب سے بڑا اور اچھا کام یہ کیا کہ اس نے روم شہر کے ارد گرد ایک انتہائی خوب مضبوط اور خوب چوڑی فصیل تعمیر کروا دی، اور اس نے رومن افواج کے اندر گھوڑ سوار دستوں کا بھی اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ اس نے پہلے کی نسبت ہتھیاروں کی تعداد بھی بڑھا دی، آس پاس کے علاقوں کو فتح کر کے روما کی حدود پہلے سے بڑھا دی، اور اس طرح فتوحات کے ساتھ ساتھ لیوقامو نے روم کے اندر تعمیرات بھی کرتے ہوئے خوب نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ قریبی ملکوں سے اس نے تعلقات مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ رومنوں کی تجارت کو بھی وسیع پیمانے پر شروع کیا تھا۔ یوں روم لیوقامو کے دور میں پہلے کی نسبت زیادہ خوشحال ہو گیا تھا۔ اس لیوقامو نے 40 سال تک روم کی سلطنت پر حکومت کی۔ اس دوران ایسا ہوا کہ روم کے مرحوم بادشاہ انکیوس کے بیٹے لیوقامو سے نفرت کرنے لگے۔ انکیوس نے اپنے بیٹوں کو نظر انداز کرتے ہوئے لیوقامو کو اپنا قائم مقام مقرر کیا تھا، اور اس کی حیثیت کو انکیوس کے بیٹے نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے، اور وہ ہمیشہ اس گھات میں رہتے تھے کہ کوئی موقع ملے تو وہ لیوقامو کو ٹھکانے پر لگا کر واپس اپنے باپ کا تخت و تاج حاصل کر سکیں، لیکن انہیں ایک لمبے عرصے تک اس میں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی، یہاں تک کہ رومنوں کے مرنے والے بادشاہ انکیوس کے بیٹوں نے ایک انتہائی خطرناک سازش تیار کی، اور اس طرح اس سازش کی تکمیل کے لیے انہوں نے 2 گڈریوں کو تیار کیا۔ ان گڈریوں کو ایک بھاری رقم دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ شاہی محل کی طرف جائیں، اور جب محل کے محافظ ان کو دیکھیں اور ان کو روکیں تو وہ یہ بہانہ کریں کہ وہ بادشاہ کے پاس ایک نالش اور عرض و گزارش لے کر آئے ہیں۔ مرنے والے بادشاہ کے بیٹوں نے انہیں یقین دلایا کہ ایسا کرنے پر انہیں بادشاہ سے ملنے کی اجازت دے دی جائے گی، اور ان گڈریوں کو یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ وہ اپنے ساتھ ایک خوب بھاری اور تیز کلہاڑا لے کر جائیں، اور جب وہ بادشاہ کے سامنے جائیں تو ایک گڈریا بادشاہ کو اپنے ساتھ باتوں میں مصروف رکھے، اور دوسرا جب یہ دیکھے کہ بادشاہ اس کے ساتھی کے ساتھ محو گفتگو ہے اور اس پر سے اس کی توجہ ہٹی ہوئی ہے، تو وہ فوراً اپنے کلہاڑے کو حرکت میں لا کر بادشاہ کی گردن کاٹ کر رکھ دے، اور اس طرح بادشاہ لیوقامو کے مرنے کے بعد حکومت انہیں مل سکتی ہے۔ رومنوں کے سابقہ بادشاہ انکیوس کے بیٹوں نے یہ سازش مکمل کرنے کے بعد گڈریوں کو بھاری رقم دے کر روانہ کر دیا۔ محل کے باہر محافظوں نے ان دونوں گڈریوں کو روکا، جس کے جواب میں ان دونوں گڈریوں نے منت سماجت کے انداز میں کہا کہ وہ دونوں بادشاہ کے پاس ایک نالش لے کر آئے ہیں، اور اگر اس موقع پر انہیں بادشاہ سے نہ ملنے دیا گیا تو جب کبھی بھی بادشاہ شہر کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلا تو اس کی سواری روک کر پہرے داروں کے خلاف شکایت کریں گے
کہ پہرے داروں نے انہیں ایک نالش کے سلسلے میں انہیں ملنے نہ دیا تھا۔ ان دونوں گڈریوں کی یہ گفتگو سن کر انہوں نے انہیں بادشاہ سے ملنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ دونوں بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو ایک نے بادشاہ کو باتوں میں لگا لیا تھا۔ جب دوسرے نے دیکھا کہ بادشاہ پوری طرح اس کے ساتھی کی طرف متوجہ ہے اور اس کی طرف سے غافل ہے، تو وہ تیز اور بھاری کلہاڑے کو حرکت میں لایا اور ایک بھرپور وار کر کے اس نے روم کے بادشاہ لیوقامو کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ بادشاہ کو قتل کرنے کے بعد دونوں گڈریے شاہی محل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس دوران شہر کے اندر یہ خبر بھی پھیل گئی تھی کہ بادشاہ لیوقامو کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن لیوقامو کی بیوی اور روم کی ملکہ انتہائی دانشمند اور تیز فہم عورت تھی۔ اس نے فوراً معاملے کو سنبھال لیا اور محل کے ارد گرد جمع ہونے والے لوگوں کو محل کی کھڑکی سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، بادشاہ پر حملہ ضرور ہوا ہے، مگر وہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے اور اس کا علاج کیا جا رہا ہے، لہٰذا وہ ٹھیک ہو جائے گا اور کسی کو اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسی دوران ملکہ نے محل کے اندر کام کرنے والے ایک نوجوان سرویوس کو حکم دیا کہ تم جانتے ہو کہ بادشاہ مر چکا ہے، مگر تم اس راز کو محل سے نہ نکلنے دینا، اب تم ہی روم کے بادشاہ ہوگی۔ میں ایک بار پھر کھڑکی سے باہر نکل کر کہتی ہوں کہ بادشاہ سخت زخمی ہے اور اس نے اس نوجوان سرویوس کو اپنی جگہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا سب لوگ سلطنت کے معاملے میں سرویوس کے ساتھ تعاون کریں۔ بس اسی طرح ملکہ نے سرویوس کو مزید مخاطب کر کے کہا کہ اگر وہ سلطنت چلانے کے معاملے نہیں جانتا تو وہ اس سلسلے میں اس کی مکمل طور پر رہنمائی کرتی رہے گی۔ سرویوس نے ملکہ کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ ملکہ نے پھر محل کی کھڑکی سے بولتے ہوئے کہا، سنو لوگوں، بادشاہ پر چونکہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، لہٰذا وہ اس کھڑکی کے پاس آ کر تم سے مخاطب نہیں ہو سکتا، پر اس نے تم لوگوں کے لیے حکم دیا ہے۔ اس وقت یہ جوان جس کا نام سرویوس ہے اور جو میرے پاس کھڑا ہے، بادشاہ کی جگہ سلطنت کے کام سنبھالے گا۔ وہاں کھڑے ہوئے لوگوں نے ملکہ کی اس تجویز کو قبول کر لیا، بلکہ بہت سے لوگوں نے اس تجویز پر بلند آوازوں میں نعرے بلند کر دیے۔ اس کے بعد لوگ وہاں سے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس طرح ملکہ کے کہنے پر سرویوس نام کا وہ نوجوان بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کرنے لگا۔ کچھ معاملات پر فیصلے وہ خود ہی کر دیتا اور کچھ پر وہ کہتا کہ وہ زخمی بادشاہ لیوقامو سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کرے گا۔ اس طرح اس نے ملکہ کے کہنے پر لوگوں کو اسی شش و پنج میں رکھا کہ بادشاہ زخمی ہے اور اس کا علاج ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہ سرویوس ان کے بادشاہ لیوقامو کے کہنے پر فیصلے کر رہا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ ملکہ کے کہنے پر سرویوس نے رومن سلطنت کی سینٹ اور حکومت کے معزز اراکین کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا، اور چند ماہ تک بادشاہ کی موت کو راز میں رکھنے کے بعد جب لوگوں پر یہ انکشاف کیا گیا کہ بادشاہ لیوقامو مر چکا ہے تو لوگوں نے اس کا کوئی خاص اثر نہ لیا، چونکہ لوگ اس وقت تک سرویوس سے مانوس ہو چکے تھے، لہٰذا لیوقامو کے بعد سرویوس ہی کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا تھا۔ باقاعدہ طور پر بادشاہ بننے کے بعد سرویوس نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی سابق بادشاہ لیوقامو کے بیٹوں سے کر دی تھی۔ اس طرح ایک بادشاہ کی حیثیت سے اس نے اپنی حیثیت خوب مضبوط اور مستحکم کر لی تھی۔ یہاں تک کرنے کے بعد سرویوس مزید حرکت میں آیا۔ اس نے آس پاس کی اقوام پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا اور تقریباً 30 شہروں کو فتح کر کے اس نے رومن سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کے علاوہ رومن سلطنت کے ماتحت آنے والے طرح طرح کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے مختلف دیوتاؤں کے مجسمے نصب کروائے اور ان کے اوپر بڑے بڑے مندر اس نے تعمیر کیے تھے، جہاں روم کے اندر بسنے والی مختلف اقوام کے لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ چونکہ سرویوس کے دور حکومت میں نہ صرف یہ کہ رومن سلطنت کو وسعت حاصل ہوئی تھی، بلکہ اس کی آبادی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا۔ آبادی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ جو فصیل سابق بادشاہ نے بنوائی تھی اس کے باہر بھی لوگوں نے آباد ہونا شروع کر دیا تھا۔ سرویوس نے جہاں یہ کام کیا کہ روم شہر اور آس پاس جو پہاڑی سلسلے تھے ان سب پر آباد لوگوں کو اس نے روم کی آبادی قرار دے دیا۔ اس طرح اس کے دور حکومت میں روم کی آبادی بڑھ کر تقریباً 83,000 تک پہنچ گئی تھی۔ سرویوس چونکہ روم کا منتخب بادشاہ نہ تھا، لہٰذا اس نے اپنی اس پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سے اصلاحی اور فلاحی کام سر انجام دیے۔ اسے خود بھی اس بات کا احساس تھا کہ چونکہ وہ منتخب شدہ بادشاہ نہیں ہے، لہٰذا لوگ کسی بھی وقت اس کا تختہ الٹ سکتے ہیں، اس لیے
اس نے ایسے کام کرنے کی ابتدا کی جس سے وہ لوگوں کے دل جیت سکے اور اپنی بادشاہت کو برقرار رکھ سکے۔ سب سے پہلے جو کام اس نے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے معاشرے کو 6 طبقوں میں تقسیم کیا۔ پہلے طبقے میں اس نے مسلح سواروں، تیغ زنوں اور تیر اندازوں کو رکھا، اور اس میں اس نے ان کو بہت سے مراعات دیں تاکہ ضرورت کے وقت وہ اس کے کام آ سکیں۔ باقی 5 طبقوں کی تقسیم اس نے زمین کی ملکیت، دولت اور زر نقد کی بنا پر کی تھی، اور ان کو بھی اس نے مراعات فراہم کی تھی تاکہ لوگ اس سے خوش ہو سکیں۔ دوسرا کام جو سرویوس نے کیا وہ یہ تھا کہ اس کے کارندوں نے سلطنت کے ایک ایک گھر، ایک ایک بستی میں جا کر لوگوں کو شمار کیا، اور اس کے لیے مرد اور عورتوں کو علیحدہ علیحدہ فہرستیں تیار کی گئیں، اور اس مردم شماری کی بنا پر بھی اس سرویوس نے لوگوں کو مزید مراعات فراہم کی تھی۔ تیسرا بڑا کام جو اس نے کیا تھا وہ یہ کہ اس کے دور میں جو فتوحات ہوئی تھیں اور دشمن کے علاقے جو اس کے قبضے میں آ گئے تھے، ان کی وسیع زمینیں ان لوگوں میں تقسیم کر دیں جن کے پاس زرعی زمین نہیں تھی۔ اس طرح لوگ سرویوس کی طرف سے مطمئن اور خوش ہو گئے۔ یہ کام کرنے کے بعد سرویوس نے روم کی سلطنت میں انتخابات کا اہتمام کیا تاکہ اس کے دل سے یہ خدشہ جاتا رہے کہ وہ ایک غیر منتخب شدہ بادشاہ ہے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں سرویوس کی اصطلاحات سے خوش ہو کر لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ اس طرح سرویوس ایک منتخب شدہ بادشاہ بن کر حکومت کرنے لگا۔ سرویوس کی 2 بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک انتہائی نیک اور باپ کی طرفداری کرنے والی تھی، اور اس کا شوہر بھی اس جیسا تھا، اور وہ بھی سرویوس کے ساتھ مخلص اور وفادار تھا۔ سرویوس کی دوسری بیٹی جس کا نام تولیا تھا، وہ ایک غدار اور شرارتی اور سازشوں میں کھو جانے والی لڑکی تھی، اور اس کا شوہر لیوکس تھا، وہ بھی اسی جیسا تھا۔ وہ دولت حاصل کرنے کا بے حد لالچی اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرنے کا ماہر تھا۔ سرویوس جب منتخب بادشاہ کی حیثیت سے روم پر حکومت کرنے لگا تو اس کی بیٹی تولیا اور داماد لیوکس کو بڑا دکھ اور افسوس ہوا۔ تولیا یہ امید لگائی بیٹھی تھی کہ اس کے باپ کے بعد اس کا شوہر لیوکس روم کا بادشاہ بنے گا، اس لیے کہ وہ سرویوس کی بڑی بیٹی تھی۔ لیکن جب سرویوس منتخب بادشاہ کی حیثیت سے کام کرنے لگا تو تولیا اور لیوکس کو یہ فکر مندی ہوئی کہ ایک منتخب بادشاہ کی حیثیت سے وہ لمبے عرصے تک روم پر حکومت کر سکتا ہے، اور لیوکس کو حکومت کرنے کا کوئی موقع نہ ملے گا۔ آپس میں ان خیالات کا اظہار کرنے کے بعد سرویوس کی بیٹی تولیا اور اس کے داماد لیوکس نے یہ ارادہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح سرویوس کو راستے سے ہٹا کر لیوکس بادشاہ ہو جائے۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اس لیوکس نے روم شہر کے اوباش اور بدقماش لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک خاصی بڑی تعداد اس کے ساتھ مل گئی ہے تو اس نے انہیں خوب مسلح کیا۔ پھر روم میں جب سینٹ کا اجلاس ہوا تو بادشاہ سے پہلے لیوکس اس سینٹ کے ہال میں داخل ہوا۔ اس کے سارے مسلح جوان بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان کی موجودگی میں اس نے سینٹ کے سارے ممبران کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ سرویوس کی جگہ اب اس کا ساتھ دیں، اس لیے کہ وہی مستقبل کا بادشاہ ہے۔ لیوکس اور سینٹ کے ممبران کے درمیان اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ سرویوس ہال میں داخل ہوا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کا داماد لیوکس بادشاہ کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ بڑا برہم ہوا، اور اس نے خفگی کے عالم میں اپنے داماد سے پوچھا، اے لیوکس، تم جانتے ہو کہ تم کس مقام پر ہو اور کس جگہ پر بیٹھے ہو؟ یہ گفتگو سن کر لیوکس فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے مسلح جوان سینٹ کا گھیرا کر چکے تھے۔ لیوکس بڑی تیزی سے سرویوس کی طرف بڑھا اور اسے گریبان پکڑ کر باہر لے گیا، اور سینٹ ہال کی اوپر کی سیڑھی پر کھڑا کر کے اس زور سے دھکا دیا کہ سرویوس سیڑھیوں پر لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا اور موت کی گہری نیند سو گیا۔ اسی وقت سرویوس کی بیٹی تولیا ایک جنگی رتھ میں بیٹھ کر وہاں آئی۔ اس نے باپ کی لاش کو نظر انداز کر دیا اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی سینٹ ہال میں داخل ہو گئی، جہاں سارے سینٹ کے ممبران کی موجودگی میں لیوکس کی تاج پوشی کی گئی اور خوشیاں منائی گئیں، اور اس طرح سرویوس کو ختم کرنے کے بعد اس کا داماد لیوکس اور اس کی بیوی تولیا روم پر حکومت کرنے لگے تھے۔